السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ دروازہ آہستہ سا چرچراتے ہوئے کھلا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگا بھاری لکڑی کا الماری نما شیلف جس پر پرانی فائلیں اور چند سجے ہوئے شو پیس رکھے تھے کمرے کو سنجیدہ سا تاثر دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور دھوپ کی ایک پتلی لکیر فرش پر پھیلتی ہوئی سیدھی اس میز تک جا رہی تھی جہاں شاہ زیب صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور پیشانی پر ہلکی سی شکنیں جیسے کسی خبر پر غور کر رہے ہوں۔ اسی لمحے دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور آیت تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھیں جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اخبار کے اوپر سے نظر اٹھاتے ہی شاہ زیب صاحب کی بھویں سکڑ گئیں۔ انہوں نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا اور ناگواری سے بولے، باپ کے کمرے میں اس طرح بنا اجازت داخل نہیں ہوا جاتا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آیت ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور سیدھا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پہلے آپ مجھے جواب دیں۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی آگ تھی۔ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کس طرح میرا رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ باہر سے آتی ہلکی ہوا پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ شاہ زیب صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تم وہاں خوش رہو گی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور لڑکا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آیت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی مگر فوراً ہی وہ سختی میں بدل گئی۔ وہ بولے، ویسے بھی تم جتنی لاپرواہ ہو وہی تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہاں جا کر تم سنبھل جاؤ گی۔ آیت کے ہونٹ طنزیہ انداز میں ہلے۔ بابا جھوٹ مت بولیں۔ شاہ زیب صاحب کا چہرہ ذرا سا سخت ہوا۔ آیت نے بات جاری رکھی، یہ رشتہ آپ میرے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ میز کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر جھکی۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ صاف اور مضبوط تھی۔ میں کوئی ڈیل نہیں ہوں جسے آپ کسی کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ شاہ زیب صاحب کی آنکھوں میں اب جھنجھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو آیت۔ لیکن آیت رکنے والی نہیں تھی۔ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی پسند سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چند لمحوں تک شاہ زیب صاحب اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک سرد سی مسکراہٹ آئی۔ شادی تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ ان کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اور اگر نہیں کرو گی، وہ ذرا سا جھکے جیسے بات کو اور گہرا کرنا چاہتے ہوں، تو پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کمرے کی فضا اچانک سرد سی ہو گئی۔ آیت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے صدمہ چمکا مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے میں بدل گیا۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اسی شدت سے بولی، تو آپ یہ بات لکھ لیں۔ اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی۔ میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، میں بھی پھر وہ کر کے دکھاؤں گی جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی۔ اس کے قدم تیز تھے اور چہرہ سخت۔ دروازہ اسی طرح زور سے کھلا اور پھر اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ شاہ زیب صاحب چند لمحوں تک دروازے کو دیکھتے رہے جیسے ابھی بھی اس کی آواز گونج رہی ہو۔ میز پر رکھا اخبار ہلکی ہوا سے تھوڑا سا سرک گیا مگر وہ اسے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کر سکے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سی سنجیدگی ابھری تھی، جیسے انہیں اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ لڑکی واقعی ان کی ہی بیٹی ہے۔ دوسری جانب ہوٹل کے اندر ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتے لیمپوں کی مدھم روشنی میزوں پر گرتی تو لکڑی کی سطح پر نرم سا عکس بن جاتا۔ شام کا وقت تھا۔ کونے میں رکھی کافی مشین مسلسل ہلکی سی آواز کے ساتھ بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ چند میزوں پر لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، کہیں کہے سنائی دیتے تو کہیں چمچ کے کپ سے ٹکرانے کی آواز آتی۔ کمرے کے ایک نسبتاً سنسان کونے میں مہدی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کافی کا کپ رکھا تھا جو کافی دیر سے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کی کوہنی میز پر تھی اور ہاتھ مٹھی کی شکل میں بند تھا۔ چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا
اور نظریں کبھی دروازے کی طرف اٹھ جاتی، کبھی واپس میز پر گر جاتی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ذیشان اندر داخل ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر ہال میں دیکھا اور پھر سیدھا اسی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں مہدی بیٹھا تھا۔ وہ آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھا ہی تھا کہ مہدی نے بغیر اس کی طرف دیکھے سخت لہجے میں کہا، کیوں آئے ہو؟ مذاق بنانے کے لیے آئے ہو میرا؟ ذیشان ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، جیسے اسے اندازہ تھا کہ آج مہدی کا موڈ خراب ہے۔ یار ایسی باتیں نہیں کرو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم جانتے ہو باس کو، وہ ایسے ہی ہیں۔ مہدی نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی جھنجھلاہٹ تھی۔ اس بڈھے کا نام مت لینا میرے سامنے۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، مگر غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ اگر میرا باپ میرے ساتھ اس طرح نہ کرے تو مجھے کبھی بھی اس آدمی کے تلوے چاٹنے نہ پڑے۔ ذیشان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ واقعی یار، کبھی کبھی تیری قسمت پر حیرانگی ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں طنز زیادہ تھا۔ اتنے امیر باپ کا بیٹا ہے لیکن 2 کوڑی کی نوکری کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ مہدی کے چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ ذیشان نے آگے جھک کر آہستہ آواز میں کہا، اور سچ بتاؤں، مجھے لگتا ہے باس تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ مہدی کی نظریں تیزی سے اس کی طرف اٹھی۔ ان کا کہنا ہے تم بہت لاپرواہ ہو۔ آج بھی وہ یہی کہہ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے میز پر خاموشی چھا گئی۔ مہدی نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، اس بڈھے کا علاج تو میں نے سوچ لیا ہے۔ ذیشان کی بھویں اٹھ گئیں۔ مہدی کی آواز میں اب عجیب سا سکون تھا، جیسے غصہ کسی اور شکل میں بدل گیا ہو۔ اس سے ایسے پیسے نکلواؤں گا کہ اس کے 4 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ذیشان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے شیطانی دماغ میں؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، تاکہ دماغی طور پر ہر حملے کے لیے تیار رہیں۔ مہدی نے میز پر رکھی چمچ اٹھا کر کپ میں گھمائی۔ حالانکہ کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی جو کسی خفیہ منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ذیشان انتظار سے اسے دیکھتا رہا۔ مہدی نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پھر کپ واپس رکھ دیا۔ لیکن ابھی فی الحال بتاؤں گا نہیں۔ ذیشان نے ناک چڑھائی۔ یار تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، آدھی بات بتاتے ہو آدھی چھپا لیتے ہو۔ مہدی ہلکا سا ہنسا۔ اب بتاؤں گا نہیں، اب کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میں نے شاہ زیب صاحب کا دماغ درست نہیں کیا۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک تھی۔ تو میرا نام بھی مہدی کبیر نہیں۔ چند لمحوں تک ذیشان اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہوٹل کی مدھم روشنی میں مہدی کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا، آدھا سایہ میں آدھا روشنی میں، اور اس لمحے ذیشان کو پہلی بار احساس ہوا کہ مہدی کے ذہن میں واقعی کچھ ایسا چل رہا ہے جس کے نتیجے کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد یونیورسٹی کیفے میں دوپہر کا وقت تھا۔ کلاسز کے وقفے کی وجہ سے ہال میں خاصی چہل پہل، کہیں طلبہ اونچی آواز میں ہنس رہے تھے، کہیں 2-3 لڑکے ایک میز کے گرد جھک کر لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ کافی مشین سے اٹھتی بھاپ اور تازہ بنی کافی کی خوشبو پورے کیفے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، اور فرش پر بکھری روشنی میں لوگوں کے سائے ہلکے ہلکے حرکت کر رہے تھے۔ اسی ہجوم سے ذرا الگ ایک میز پر آیت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے خالی کپ رکھا تھا، جسے وہ کبھی بے دلی سے انگلی سے گھماتی، کبھی نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ لیتی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، جیسے اندر کچھ مسلسل کھول رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ وہ اپنی خیالوں میں گم تھی۔ اسی دوران کیفے کے دروازے سے علیزہ اندر آئی۔ اس کی قریبی دوست۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور آیت کو کونے والی میز پر بیٹھا دیکھ کر سیدھا اسی طرف آ گئی۔ اس کے کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں نوٹ بک تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آیت نے تیزی سے سر اٹھایا اور غصے میں بولی، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھے بیٹھے، تم کہاں تھی؟ علیزہ نے بیگ میز پر رکھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ کی پناہ، جھوٹی کہیں کی۔ اس نے کرسی پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، 15 منٹ بھی تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے، 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آیت نے خفگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ علیزہ نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لیتے ہوئے بات جاری رکھی،
ہم ساتھ ہی تو کلاس روم سے باہر نکلے تھے۔ میں بس شائستہ کی بات سننے رک گئی تھی۔ پھر اس نے غور سے آیت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خیر یہ بتاؤ، تم اتنا غصے میں کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آیت نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کا غصہ قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے باپ نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں صاف جھنجھلاہٹ تھی۔ علیزے نے بھویں اٹھائیں۔ اب کیا کر دیا انہوں نے؟ آیت نے میز پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے کہا، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ علیزے کا چہرہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھل گیا۔ آیت بولتی گئی، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کوئی نہایت گھٹیا انسان ہوگا جس سے میری شادی کرائی جا رہی ہے۔ ایسا آدمی جو شادی کو بھی بزنس بنا کر دیکھتا ہو۔ علیزے نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ اگر وہ امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ آیت نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ علیزے نے بالکل عام انداز میں کہا، شادیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں۔ آیت کے چہرے پر غصہ پھر سے ابھر آیا۔ تمہارے یہاں ہوتی ہوگی اور تم کرتی ہوگی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نہ میرے یہاں ہوتی ہیں اور نہ میں کرتی ہوں۔ علیزہ خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ آیت نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ اس لیے مجھے یہ سب مت بولو، مجھے شادی سے بھاگنا ہے بس، کچھ بتاؤ مجھے۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ بے بسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ علیزہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، تو پھر ایسا کرو، کچھ دن کے لیے اپنی امی کے پاس چلی جاؤ۔ آیت ہلکا سا طنزیہ ہنسی۔ انہیں میری فکر کب ہے؟ اس نے میز پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو خود اپنی عیاشیوں میں لگی ہوئی ہیں۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ آیت کی آواز اب پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ جب سے ان دونوں کی سیپریشن ہوئی ہے، میری زندگی ہی خراب ہو گئی ہے۔ کیفے کے شور میں بھی اس کی بات جیسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، بس سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ علیزہ نے کرسی کے اوپر کوہنی رکھ کر اسے غور سے دیکھا۔ آیت، ایک بات بتاؤ۔ آیت نے نظریں اٹھائیں۔ علیزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گی۔ آیت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی، جیسے اس کے ذہن میں کئی راستے ایک ساتھ ابھر رہے ہوں، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف قدم بڑھائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ یونی سے چھٹی کے بعد وہ مال آ گئی تھی۔ شاپنگ مال کے باہر پارکنگ ایریا میں زیادہ رش نہیں تھا۔ دور دور لگے لیمپ پوسٹوں کی زرد روشنی زمین پر دائرے بنا رہی تھی۔ کہیں کوئی گاڑی آہستہ آہستہ پارکنگ سے نکل رہی تھی، تو کئی سیکیورٹی گارڈ ہاتھ میں ٹارچ لیے چکر لگا رہا تھا۔ زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ آیت پارکنگ کی لائن کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے، جنہیں وہ کبھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر لیتی۔ وہ وقفے وقفے سے اپنی گھڑی دیکھتی اور پھر پارکنگ کے داخلی راستے کی طرف نظریں اٹھا دیتی۔ اس کی گاڑی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس کے کھلے بالوں کو بار بار چہرے پر لے آتی تھی۔ وہ ابھی اپنے فون کی اسکرین دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے تیزی سے اس کا بازو تھام لیا۔ آیا چونک کر مڑی ہی تھی کہ ایک تیز دھار چاقو اس کی گردن کے قریب آ گیا۔ اے لڑکی، بنا شور کے چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ آواز سخت تھی اور لہجے میں صاف دھمکی تھی۔ آیت ایک لمحے کے لیے واقعی سہم گئی۔ اس کی آنکھیں چاقو کی دھار پر جم گئی۔ سانس ہلکی سی رک گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کی جھلک آئی۔ اس نے آہستہ سے سر موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا تم مجھے کڈنیپ کرنے لگے ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مہدی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مختصراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہ جواب سنتے ہی آیت کے چہرے پر اچانک چمک آ، یار کڈنیپر کیا ٹائمنگ ہے۔ وہ دبے مگر پرجوش لہجے میں بولی، جلدی کرو، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے۔ مہدی کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ چند لمحے اسے گھور کر دیکھتا رہ گیا۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ آیت نے منہ بنایا۔ کس بات کا ڈر؟ وہ بالکل عام انداز میں بولی، مجھے پتا ہے تم میرے باپ سے پیسے لینے کے لیے ہی مجھے کڈنیپ کر رہے ہو۔ وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی، جیسے یہ سب کوئی معمولی بات ہو۔ اور ویسے بھی کل میرا ایگزام ہے
اوپر سے میرے بابا میری شادی بھی کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی آ بھر کر بولی، اس سب سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں کڈنیپ ہو جاؤں۔ مہدی چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی واقعی اغوا ہو رہی ہے یا خود اپنی مرضی سے ساتھ چل رہی ہے۔ آیت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آ رہے ہو یا میں خود ہی تمہاری گاڑی ڈھونڈ لوں؟ مہدی کو جیسے ہوش آیا، تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پارکنگ کے دوسرے کونے میں کھڑی اپنی گاڑی تک لے آیا۔ آیت آرام سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ مہدی ابھی تک اس کی بے باکی پر حیران تھا۔ چند لمحے بعد وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر ہلکی سی خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک مہدی کے ہونٹوں پر ایک سرد و شفاف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پچھلی سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں رکھی ہوئی موٹی رسیاں اٹھا لی۔ آیت نے فوراً انہیں دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی گھبراہٹ آئی۔ مہدی نے بغیر جواب دیے اس کے ہاتھ پکڑے اور انہیں باندھنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں میڈم، وہ سکون سے بولا۔ آپ کے ابا کو ایک اچھی سی سنیپ بھی بھیجنی ہے۔ اس نے موبائل کیمرہ آن کرتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ہتھیار نکالا۔ یہ دیکھ کر آیت واقعی کام گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مہدی نے اس کی آنکھوں میں وہ ڈر دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں کروں گا، وہ بولا، صرف ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں تم نے بہت زیادہ ڈر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ موبائل سیدھا کرتے ہوئے بولا، پھر تم اور میں میرے گھر چلیں گے۔ آیا چند لمحے خاموش رہی۔ گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم سیدھا مجھے اپنے گھر لے جاؤ؟ مہدی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آیت بولی، وہاں ویڈیو بنانا، بابا پر زیادہ زور پڑے گا کہ میں کسی کے گھر پر ہوں۔ مہدی نے چند لمحے سوچا، پھر اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیڈیا تو برا نہیں ہے، اس نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، چلو گھر ہی چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہیڈ لائٹس چلتے ہی پارکنگ کی تاریک سڑک روشن ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی آہستہ آہستہ پارکنگ سے نکل کر رات کی سنسان سڑک پر مڑ گئی اور سیدھا اس فلیٹ کی طرف بڑھنے لگی جہاں مہدی رہتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں بلڈنگ پر پہنچ گئے۔ فلیٹ کی سیڑھیاں تنگ اور قدرے اندھیری تھیں۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر مہدی نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ہلکی سی بند فضا کی بو محسوس ہوتی تھی، جیسے کھڑکیاں کئی گھنٹوں سے نہیں کھولی گئی تھی۔ لاؤنج زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک پرانا سا صوفہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر آدھی خالی کافی کا کپ اور کچھ بکھرے ہوئے کاغذ پڑے تھے۔ ایک کونے میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا اور فرش پر کہیں کہیں گرد بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ آیت اندر آئی اور ارد گرد نظر دوڑائی، پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چھوٹا فلیٹ ہے، اسے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، اور بہت ہی گندا ہے، صاف نہیں کرتے کیا؟ مہدی نے دروازہ بند کیا اور جیب سے چابیاں میز پر پھینک دی۔ یہاں سانس لینے کا ٹائم نہیں ہے، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، صفائی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ چند قدم چل کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے لڑکی، میں ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوں۔ آیت نے بے دلی سے اسے دیکھا۔ شاہ نواز صاحب کا نام سنا ہے، جو ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک ہیں؟ آیت نے ہلکا سا سر ہاں میں ہلایا۔ مہدی ہلکی سی تلخی سے مسکرایا، ان کا ہی بیٹا ہوں میں۔ اس نے صوفے کے کنارے پر پڑا کاغذ اٹھا کر مروڑ دیا، مگر میری لاپرواہ عادتوں کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی کڑواہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور تمہارا باپ، وہ ذرا سا رک کر بولا، جس کے پاس میں نوکری کر رہا ہوں، اس نے میری واٹ لگا دی ہے۔ آیت نے فوراً اسے گھورا۔ مہدی جیسے رکنے والا نہیں تھا۔ نہ میری سیلری مجھے دیتا ہے، نہ سکون سے سانس لینے دیتا ہے، ہر وقت حکم چلاتا رہتا ہے جیسے میں اس کا غلام ہوں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی لیے میں نے منصوبہ بنایا ہے، تمہیں اغوا کر کے اس سے پیسے نکلواؤں گا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، بڈھے نے زندگی خراب کر دی ہے۔ آیت فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمیز سے بات کرو، بابا ہے میرے۔ پھر اس نے بے صبری سے ہاتھ ہلایا، خیر اب جلدی سے ویڈیو بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مہدی نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے دوبارہ وہی رسیاں اٹھائیں اور آیت کے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس بار آیت نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، بس زیادہ ٹائٹ مت باندھنا، وہ بڑبڑائی۔ مہدی نے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر دیا۔ چلو اب رونا شروع کرو۔ آیت نے گہری سانس لی اور چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آواز کانپنے لگی۔ بابا پلیز مجھے یہاں سے نکال لیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مہدی کیمرہ پکڑے خاموشی سے ویڈیو بناتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ کافی ڈرامہ کر لیتی ہو تم، آیت نے کندھے اچکائے۔ کام آنا چاہیے ہر قسم کا۔ مہدی نے ویڈیو فوراً شاہ زیب صاحب کے نمبر پر بھیج دی۔ اب دونوں خاموش بیٹھ گئے۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد اچانک موبائل کی اسکرین جگمگائی، کال آ رہی تھی۔ مہدی فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آ گیا جواب، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کال اٹھا کر اسپیکر پر ڈال لی۔ اگلے ہی لمحے فون سے شاہ زیب صاحب کی سخت آواز گونجی۔ تم جو بھی ہو کڈنیپر، کمرے کی فضا جیسے اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اس لڑکی کو مار دینا۔ مہدی اور آیت دونوں ایک ساتھ ساکت ہو گئے۔ آواز جاتی رہی، کیونکہ اس لڑکی نے میری عزت کو گھٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مہدی نے فوراً اپنی آواز بدل کر کہا، تم سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا نہیں اگر تم نے مجھے 2 کروڑ روپے نہیں دیے۔ چند لمحوں کے لیے فون کی دوسری طرف خاموشی رہی۔ پھر شاہ زیب صاحب کی آواز آئی، پہلے سے زیادہ سرد، اس لڑکی کے لیے میں 2 روپے نہ دوں، تم 2 کروڑ کی بات کر رہے ہو؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ بولے، اور اگر تم سن رہی ہو تو سن لو۔ آیت کی سانس جیسے رک گئی۔ تم سے میرا اب کوئی تعلق نہیں۔ ان کی آواز بالکل بے احساس تھی۔ شادی نہ کرنے کے لیے تم ایسا کرو گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر صرف 2 لفظ سنائی دیے، خدا حافظ۔ مہدی جلدی سے بولا، ہیلو سنو تو، لیکن دوسری طرف سے کال پہلے ہی کٹ چکی تھی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ مہدی موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسری طرف صوفے پر بیٹھی آیت بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں خاموشی سے سامنے دیوار پر جمی تھیں، جیسے ابھی بھی اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ کچھ دیر تک مہدی بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا آیت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اسی لیے کچھ دیر اسے اکیلا چھوڑنے کی خاطر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد فلیٹ کے اندر اب پہلے سے زیادہ خاموشی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں صوفے کے کنارے پڑے سائے لمبے دکھائی دے رہے تھے۔ باہر سڑک پر کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آتی تھی اور پھر سب کچھ دوبارہ ساکت ہو جاتا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مہدی اس دوران اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی لاؤنج میں بیٹھی لڑکی کے ذہن میں کیا طوفان چل رہا ہوگا، اس لیے اس نے اسے اکیلا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ آخرکار وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ لاؤنج میں آ کر اس کی نظر فوراً صوفے کی طرف گئی۔ آیت اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح جیسے 2 گھنٹے پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اب آزاد تھے، مگر وہ حرکت تک نہیں کر رہی تھی۔ نظریں سامنے خالی دیوار پر جمی تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یار میں جانتا ہوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ آیت نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مہدی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بات جاری رکھی، لیکن خیر مجھے اندازہ تھا تمہارا باپ اتنا ہی ہٹلر ہے۔ وہ ہلکا سا تلخ مسکرایا۔ میرے ساتھ بھی آفس میں یہی کرتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، چلو خیر میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، رات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ سن کر آیت جیسے اچانک ہوش میں آئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار پوری طرح مہدی کو دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مہدی نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، مہدی۔ پھر اس نے سیدھا ہو کر کہا، پورا نام ہے مہدی کبیر۔ اس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اضافہ کیا، کبیر انڈسٹری کا اکلوتا وارث ہوں، مگر ابا بلا وجہ خار کھاتے ہیں، اس لیے خوار ہو رہا ہوں۔
وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سوچا تھا تمہیں کڈنیپ کروں گا، تمہارے باپ کو تھوڑا ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، کچھ پیسے نکلوا لوں گا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری زندگی تو مجھ سے بھی زیادہ خراب نکلی۔ پھر ہلکے طنز کے ساتھ بولا، اتنا تو یقین ہے کہ اگر میرے باپ کو پتہ چلے کہ میں کڈنیپ ہو گیا ہوں، وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی۔ پھر آیت نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ مہدی نے فوراً اسے دیکھا، کم از کم 1 کروڑ تو چاہیے۔ پھر اس نے بھویں سکیڑی، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آیت نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میرے پاس اکاؤنٹ میں 80 لاکھ روپے ہیں۔ مہدی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آیت نے بالکل سنجیدہ لہجے میں کہا، میں وہ سب تمہیں دے دوں گی۔ مہدی نے حیرت سے اسے گھورا، لیکن ایک شرط ہے۔ مہدی نے بے اختیار پوچھا، کیا شرط؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے چند مہینوں کے لیے نکاح کر سکتے ہو؟ مہدی جیسے کرسی سے اچھل پڑا، کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ بے یقینی سے ہنسا، کیا بول رہی ہو تم؟ دماغ واقعی ٹھیک ہے تمہارا؟ آیت نے سکون سے جواب دیا، ہاں، دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سیدھا سوال کیا، تم بولو، تمہیں پیسے چاہیے یا نہیں؟ مہدی چند لمحے خاموش رہا۔ پیسے تو چاہیے، وہ آہستہ سے بولا، لیکن تم نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو؟ آیت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ ان کو بتانے کے لیے کہ میں وہ بھی کر سکتی ہوں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے سیدھا سوال کیا، کر لو گے نا نکاح؟ ابھی کیا ابھی؟ مہدی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو، ایک کانٹریکٹ بنے گا۔ آیت نے بھویں اٹھائی، جس میں صاف لکھا ہوگا کہ تم نکاح کے بعد مجھے 80 لاکھ روپے دو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تبھی میں تم سے نکاح کروں گا۔ آیت نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ مہدی نے ایک لمحہ اسے دیکھا، جیسے پرکھ رہا ہو کہ وہ مذاق کر رہی ہے یا واقعی سنجیدہ ہے، مگر آیت کے چہرے پر عجیب سی پختگی تھی۔ آخرکار مہدی نے گہری سانس دی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے پھر، مڑ کر دوسرے کمرے کی طرف چل دیا، میں انتظام کرتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر غائب ہو گیا، جبکہ لاؤنج میں بیٹھی آیت خاموشی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چند لمحوں میں کر لیا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ فلیٹ کا وہی چھوٹا سا لاؤنج اب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ میز سے بکھرے ہوئے کاغذ ہٹا دیے گئے تھے اور درمیان میں ایک صاف چادر بچھا دی گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ پوری طرح جل رہی تھی، جس سے ماحول نسبتاً سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے بعد جوتے ترتیب سے رکھے تھے اور کمرے میں 4-5 لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہدی کے چند قریبی دوست اس جلدی میں ہونے والے نکاح کے گواہ بننے کے لیے آ گئے تھے۔ ذیشان بھی ان میں شامل تھا۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھا، کبھی مہدی کو دیکھتا، کبھی آیت کو۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی حیرت تھی، جیسے اسے یقین آ رہا ہو کہ چند گھنٹے پہلے اغوا ہونے والی لڑکی اب اسی لڑکے سے نکاح کرنے جا رہی ہے۔ کمرے کی ایک طرف سفید داڑھی والے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے نکاح نامہ اور چند کاغذات رکھے تھے، جنہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مکمل کر چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ کاغذ کو ایک نظر پھر سے دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آیت فرش پر بچھے گدے کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ بے چینی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی فیصلے کے بوجھ کو سنبھال رہی ہو۔ مہدی چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ کبھی زمین کو دیکھتا، کبھی آیت کی طرف۔ آخرکار مولوی صاحب نے کاغذ بند کر کے سر اٹھایا۔ انہوں نے مہدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہدی صاحب، اجازت ہے، نکاح شروع کریں؟ مہدی نے ایک لمحہ آیت کی طرف دیکھا۔ آیت نے خاموشی سے اس کی طرف نظر اٹھائی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ خاموش اشارہ کافی تھا۔ مہدی نے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر مختصراً کہا، جی شروع کریں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور پھر نظر آیت کی طرف موڑ لی۔ ان کی آواز نرم مگر باقاعدہ انداز میں گونجی، بیٹی آیت بلشاہ زیب احمد۔ کمرے میں موجود سب کی نظریں اب اسی طرف تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا،
آپ کا نکاح مہدی کبیر والکبیر سکندر سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا۔ کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ یہ سوال سنتے ہی آیت چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ کمرے کی فضا جیسے اچانک رک سی گئی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ تیزی سے گھوم گیا۔ باپ کی آواز، وہ سرد الفاظ، وہ بے تعلقی۔ ایک لمحے کو اسے واقعی لگا کہ شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے حسب روایت دوبارہ سوال دہرایا، آیت بنت شاہ زیب احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آیت نے ذرا جلدی جواب دیا، قبول ہے۔ کمرے میں بیٹھے لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ تیسری بار مولوی صاحب نے وہی سوال دہرایا۔ آیت نے اس بار آنکھیں کھول کر سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور نکاح نامے پر نشان لگا دیا۔ پھر انہوں نے کاغذ مہدی کی طرف بڑھایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، مہدی کبیر والکبیر سکندر۔ مہدی نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ان کی بات سنی۔ مولوی صاحب نے کہا، آپ کا نکاح آیت بنت شاہ زیب احمد سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ مہدی نے چند لمحے آیت کی طرف دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا، کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ مہدی نے بغیر توقف کے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ مہدی کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ واضح تھی، قبول ہے۔ کمرے میں بیٹھے ذیشان نے ہلکا سا سانس چھوڑا، جیسے اب اسے یقین ہو گیا ہو کہ یہ واقعی ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آیت کے سامنے رکھا۔ بیٹی یہاں دستخط کر دیں۔ آیت نے قلم اٹھایا۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے رکا، پھر اس نے خاموشی سے اپنے نام کے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد کاغذ مہدی کے سامنے رکھا گیا۔ مہدی نے بھی قلم اٹھایا اور اپنے نام کے نیچے دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ، نکاح مکمل ہوا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی۔ کمرے میں موجود سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، دونوں کے درمیان محبت اور سکون پیدا کرے۔ آواز آہستہ آہستہ کمرے میں گونج رہی تھی۔ آیت خاموش بیٹھی دعا سن رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہی سوال گونج رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد مبارکباد دے کر سب چلے گئے۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ گھر جانے کا بولے، مگر جب اس نے صاف منہ پر ہی انکار کر دیا، وہ خود کمرے میں آرام کرنے چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر لاؤنج کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر اس کی پہلی کرنیں کمرے میں ایک نرم سی روشنی بکھیر رہی تھیں۔ باہر سڑک پر کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی مدھم آواز آ جاتی اور پھر فضا دوبارہ خاموش ہو جاتی۔ آیت کی آنکھ اسی روشنی سے کھلی تھی۔ وہ چند لمحے چھت کو دیکھتی رہی، جیسے اسے یاد کرنے میں وقت لگ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ رات کے تمام واقعات اس کے ذہن میں واپس آنے لگے۔ نکاح، وہ فلیٹ اور وہ عجیب سا فیصلہ جس نے اس کی زندگی کو اچانک بدل دیا تھا۔ رات کو نکاح کے بعد مہدی نے اسے کہا بھی تھا، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر لیٹ گئی تھی، جبکہ مہدی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن پر ہی مہدی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بستر پر بیٹھا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند باقی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا، مگر آیت کو نہ دیکھ کر رک گیا۔ کچن سے آواز سن کر وہ ادھر بڑھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا، اس کی نظر آیت پر پڑی، جو مصروف انداز میں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے بولا، اتنے بڑے باغ کی بیٹی کو ناشتہ بنانا بھی آتا ہے؟ آیت نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے پرواہی سے جواب دیا، بھوک لگنے پر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ پھر اس نے پین میں انڈا پلٹتے ہوئے کہا، تم تو ایسے سوئے ہو جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو۔ مہدی نے ہلکی سی انگڑائی لی اور سر کھجاتے ہوئے بولا، یار سوتے سوتے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، ویسے گھر میں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، شاید ہی کچھ ہو یہاں۔
آیت نے فوراً جواب دیا، ہاں، پورا کچن چھان چکی ہوں۔ اس نے پلیٹ میں انڈا نکالتے ہوئے کہا، صرف ایک انڈا ملا ہے اور یہ بریڈ۔ پھر اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم اپنے لیے باہر سے ہی کچھ منگوا لو کیونکہ یہاں اور کچھ نہیں ہے۔ مہدی نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، اگر تمہیں کوکنگ آتی ہے اور تم میرے گھر میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتی ہو تو آج ہم دونوں چلتے ہیں اور تھوڑی گروسری کر کے آ جاتے ہیں۔ آیت نے کندھے اچکائے، چلو ٹھیک ہے پھر، جیسے اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ ویسے میں سوچ رہی تھی جو ہمارا نکاح نامہ ہے نا، اس کی فوٹو کاپی پاپا کو بھیج دو۔ مہدی فوراً ہنس پڑا، ہاں یہ ارادہ تو میرا بھی ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، میں بھی اپنے باپ کو بھیجوں گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کنگالی میں بھی ایک امیر باپ کی لڑکی نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی کام بن رہا ہے۔ آیت نے اسے غور سے دیکھا تو، پھر ایک کام کرو، 40 لاکھ لے لو مجھ سے۔ مہدی نے فوراً سر ہلایا، اب اتنا بھی کوئی کام نہیں بن رہا کہ پیسے ہی آدھے کر دوں۔ یہ سن کر آیت بے اختیار ہنس پڑی، بہت ہی لالچی انسان ہو تم۔ مہدی بھی ہنسنے لگا، وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں جو کہنا ہے کہہ لو۔ پھر اس نے مذاق میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، پیسوں کے معاملے میں تو میں ایسا ہی ہوں۔ چند لمحے بعد وہ آیت کی طرف دیکھ کر بولا، ویسے تمہارے ساتھ رہ کر مزہ آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی، اور امید کرتا ہوں تمہیں بھی میرے ساتھ رہ کر مزہ آئے گا۔ آیت نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں لگ تو رہا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، باقی اللہ مالک ہے۔ وہ سر ہلا گیا، وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 مہینہ بیت گیا تھا، فلیٹ کی وہی تنگ سی جگہ اب پہلے جیسی اجنبی نہیں لگتی تھی۔ لاؤنج میں اب کچھ چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، کچن کے شیلف میں گروسری کے چند ڈبے رکھے تھے اور میز پر 2 کپ اکثر ساتھ ساتھ رکھے نظر آتے تھے۔ اس 1 مہینے میں دونوں کی روزمرہ زندگی جیسے کسی خاموش سمجھوتے کے ساتھ چلنے لگی، کبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی چھوٹی موٹی باتوں پر ہنس پڑتے۔ شروع کی عجیب سی جھجک اب کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 بج رہے تھے جب مہدی فلیٹ کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور حسب عادت لاؤنج کی طرف نظر ڈالی۔ کمرہ نیم روشن تھا، ایک لیمپ چل رہا تھا جس کی مدھم روشنی فرش پر پھیل رہی تھی۔ اسی لمحے اسے ہلکی سی سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر آواز کی سمت پڑ گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ آیت جائے نماز میں بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ سسک رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، کمرے میں صرف اس کی ہلکی سی رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ مہدی چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ چند لمحوں بعد آیت نے دعا مکمل کی اور ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو سامنے مہدی کو بیٹھا دیکھ کر چونک سی گئی۔ مہدی نے اسے دیکھتے ہوئے نرم آواز میں کہا، اگر باپ اتنا یاد آ رہا ہے تو چلتے ہیں۔ آیت نے فوراً سر ہلایا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہے۔ اس کی آواز تھوڑی بھاری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے سوچ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا قصور کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی آ گئی۔ اگر میں اتنا ناپسندیدہ وجود تھی تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ اس نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، میں اتنا انچاہا وجود تھی کیا؟ مہدی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم سے محبت کرنے والے لوگ اور بھی ہیں۔ پھر اس نے ہلکی سانس دی، بس تمہاری قسمت میں میری طرح ماں باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ آیت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولی، ہم دونوں تو ایک ایک اولاد ہیں، اس کے باوجود ایسا ہوا۔ مہدی نے چند لمحے سوچا، کبھی کبھی کچھ اولادوں کے نصیب میں ماں باپ کا پیار نہیں ہوتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر ہم سفر کا ہوتا ہے۔ آیت نے بھویں سکیڑی، کیا مطلب؟ مہدی کچھ دیر خاموش رہا، اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آیت جیسے ٹھٹک گئی۔ مہدی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی فلسفی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں۔
وہ آہستہ آہستہ بولتا گیا، دراصل میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کبھی تم تک بڑھا نہیں، صرف یہ سوچ کر کہ تم ایک رئیس باپ کی بیٹی ہو۔ وہ چند لمحے رکا۔ میرے باپ نے جب مجھے گھر سے نکالا تب بھی مجھے صرف تمہارا خیال آیا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہارے لیے ہی میں تمہارے باپ کے پاس نوکری کرنے گیا تھا۔ وہ ہلکا سا تلخ ہنسا، لیکن جو حالت انہوں نے میری کی، تب میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے قریب ہی آؤں گا اور تمہارے باپ کو لوٹوں گا بھی۔ پھر اس نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہاں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو؟ آیت نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کمزوری تھی۔ میرا دل رکھنے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ مہدی نے فوراً سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، خوبصورت ہو، میں بھی برا نہیں ہوں۔ پھر مسکرا کر کہا، ہم دونوں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس 1 مہینے میں تم خود بتاؤ کتنا مزہ آیا۔ آیت نے فوراً منہ بنا لیا، فضول باتیں مت کرو، میں یہاں اپنا رونا رو رہی ہوں اور تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مہدی نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کا لہجہ اس بار بالکل سنجیدہ تھا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے واضح انداز میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ ہی تمہارا دل بہلا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر رکا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرنا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور اس بارے میں ضرور سوچنا کہ ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ہم دونوں حلال رشتے میں ہیں، کہ کہہ کر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے جائے نماز کے پاس بیٹھی آیت خاموش رہ گئی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھی، مگر ذہن کہیں اور پٹک رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا، مگر اس کی نرم کرنیں فرش پر سنہری دھبوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ باہر سڑک پر معمول کی زندگی آہستہ آہستہ جاگ رہی تھی۔ دور کہیں کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آتی، اور پھر خاموشی دوبارہ فلیٹ کے اندر لوٹ آتی۔ مہدی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی نظریں اسکرین پر نہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے اسے ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہو۔ اس کے چہرے پر رات کی بے خوابی کے آثار تھے۔ شاید وہ بھی رات بھر زیادہ سو نہیں پایا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آیت باہر آئی۔ اس کے قدم دھیمے تھے، مگر چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے بعد باہر نکلی ہو۔ مہدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چند قدم چل کر لاؤنج میں آئی اور خاموشی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ مہدی جیسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آیت نے پہلے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے رات بھر سوچ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آواز پرسکون مگر واضح تھی۔ مہدی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آیت نے نظریں سیدھی سامنے رکھتے ہوئے کہا، ہم دونوں اپنے رشتے کو واقعی ایک موقع دے سکتے ہیں۔ مہدی کے ہاتھ میں پکڑا موبائل آہستہ سے اس کی گود میں آ گیا۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ آیت نے ہلکی سانس لے کر بات جاری رکھی، مجھے نہیں پتا تم نے جو دعویٰ کیا ہے محبت کرنے کا، وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ چند لمحے رکی، لیکن تم میرے شوہر ہو، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں اپنے لیے منتخب کرتی ہوں۔ مہدی جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف پلٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت اور امید دونوں شامل تھی۔ کیا واقعی تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی صاف تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ مہدی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر آیت نے فوراً بات مکمل کی، لیکن ہاں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ تم مجھے میرے باپ کی طرح تانے نہیں دیتے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم میرے جذبات کو سمجھتے ہو، مجھے اپنا کہتے ہو۔ پھر اس نے مہدی کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتے ہو۔
کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی پھیل گئی۔ مہدی کے چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ کو یقین بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اچانک اس کے قریب جھکا اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ آیت اس غیر متوقع حرکت سے چونکی، مگر پھر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ مہدی کی آواز اس کے کندھے کے پاس سے آہستہ سے سنائی دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا، میں تم سے واقعی محبت کروں گا۔ اس کی آواز سے پہلی بار مکمل سنجیدگی تھی، اور کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ آیت نے چند لمحوں بعد آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں اب بھی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سا سکون ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ رشتے محبت سے شروع نہیں ہوتے، کچھ رشتے ایک مشکل لمحے میں کیے گئے فیصلے سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ محبت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ کھڑکی سے آتی صبح کی روشنی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ ایک نئی صبح تھی، اور شاید ان دونوں کی زندگی کے لیے بھی ایک نئی شروعات تھی۔